اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا التوراة فیہا ہدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کا درس 43 آیت مبارکہ ہو گئی۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ محبوب ان کے درمیان اگر فیصلہ کرو تو عدل سے کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور آپ سے کیسے فیصلہ کروائیں گے؟ حالانکہ ان کے پاس اللہ کی کتاب توریت موجود ہے، اس میں اللہ کے احکام موجود ہیں، پھر بھی یہ اس سے پھرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو آج فرمایا بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی ونور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اس کتاب میں ہدایت اور نور۔ یحکم بہا النبیون، اور اس کے مطابق یہود کو حکم دیتے تھے ہمارے فرمان بردار انبیاء علیہ السلام، یعنی بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا۔ اس آیت مقدسہ سے معلوم ہوا کہ ہر نبی کے پاس نئی کتاب نہیں ہوتی، کیونکہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور آپ کے بعد بہت سے انبیاء علیہ السلام نے اس توریت پر حکم جاری کیے۔ خیال ہے کہ انبیاء علیہ السلام تقریباً 1,24,000 ہیں، اور رسول ان میں سے 313، مگر آسمانی کتابیں صرف 4 ہیں۔ اسے بھی معلوم ہوا کہ توریت کے جو احکام اللہ رسول قرآن یا حدیث میں بغیر تردد کے ذکر فرمائیں دوسری کتابوں کے، وہ ہم پر بھی لازم ہیں۔ بعض باتیں ان کتابوں کی ہوتی لیکن بغیر اسے رد کے قرآن میں ہیں، تو اب وہ ہم پر بھی لازم ہے۔ وہاں بھی حکم تھے، یہاں بھی۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں کچھ اللہ کے نبی کو ایسی چیزیں ملی ہیں کہ وہ دوسرے انبیاء کو نہیں ملی۔ سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری وہ ہیں، تو اسے پتہ چلا کہ دوسری کتابوں میں یہ قرآن پاک کے دوسرے احکام تھے۔ انبیاء علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے فیصلے کیے، اور والربانیون والاحبار، اور علماء اور فقہاء نے، اللہ والوں نے اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا۔ کیوں؟ بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ ان سے اللہ کی کتاب کی حفاظت لی گئی۔ کتاب کے محافظ علماء ہوتے ہیں۔ وہ رات دن، ایک ہمارا قائد تھا، وہ کہہ رہا کہ اللہ بولا اگر قادیانی تحریف کرے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے فرمایا نا
کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَهُ لَحَافِظٌ، ہم حفاظت کرتے ہیں نا. ارے بھائی پوری کتاب پڑھ. اللہ کی کتابوں کے محافظ کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. عوام پھر ساتھ دیتے ہیں. ناموس قرآن پر سب جمع ہوتے ہیں. آپ کوئی کچھ بھی کرے بولے نہیں بھائی یہ عجیب سا چور دروازہ چھوڑ رہے ہیں کہ بھائی چھوڑو. اگر ہم نہ ہوتے اللہ تکوینی طور پہ بھی حفاظت کرتے. جیسے ہم نہ تھے، مسلمان نہ تھے، تو جب بیت اللہ پر ابرہا نے یمن سے آ کر حملہ کیا، اس وقت مسلمان نہیں تھے نا دنیا میں، قوت نہیں تھی، تو اللہ نے تکوینی طور پر اس کی حفاظت کی. لیکن جب مسلمان آ گئے اب کوئی یہ نہ کرے کہ نہیں اگر امریکہ اور وہ آئیں، اسرائیل آئیں تو ہم تو بیت اللہ کو ان کے حوالے کر دیں، اللہ جانے بس. نہیں بھائی یہ وہ دور نہیں ہے. اس کے بعد جو وہ کون سا تھے، نام ذہن سے نکل گیا، 23 سال تک بیت اللہ شریف سے جو ہے نا وہ حجر اسود لے کے وہ لے گئے تھے، حجر اسود لے گئے، 23 سال تک ان کے پاس تھا. وہ کہتا کہاں ہے وہ ابابیل، کہاں ہے وہ، آ کے مجھے دکھا دے. تو چونکہ اس وقت تکوینی طور پر حفاظت نہیں تھی، تو ان سے کتاب کی حفاظت لی گئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ کتاب الہی کی حفاظت عالموں پر فرض ہے. الفاظ کی حفاظت ہو یا معنی کی یا احکام کی، یہ سب کی حفاظت. آج میں نے ایک مولوی کا، گمراہ مولوی کا بارے میں کہا کہ وہ کہتا ہے، مولوی کہتے ہیں لا الہ بھی ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے. کہتے ہیں ان غریبوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں وہ سورہ حجر میں 9 نمبر آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. کہتے ہیں ان غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ذکر تو قرآن کا نام ہے. میں نے بولا چلو آیت نمبر 10 میں سورہ انبیاء میں بتا، اِنَّا وَفِيهِ ذِكْرُكُمْ، اس میں تمہارا ذکر ہے. کیا قرآن میں تمہارا قرآن ہے؟ پتہ نہیں کیا کیا. اذکر اللہ. ایسے فسادی لوگ دنیا میں، عوام اس کے ہاتھ چڑھ گئی تو چڑھ گئی. اور دجال کو پھر شہرت بھی ایسے ملی، دجال کو شہرتیں بہت ملتی ہیں. دجالوں کو شہرت ہے جیسے قادیانی کو ملے، ایسے مولیوں کو بھی. تراوی چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو. اب اگر اس نے یہ بولتا نا کہ بہنوں کے ساتھ شادی بھی جائز ہے تو اور شہرت ملے گی. بولے دیکھ وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے وہ حابیل نے قابیل کے، تو یہ دونوں ایک ماں کے بے اولاد نہیں تھے کیا؟ تو کہیں سے عوام کو پھر کیا پتا. اللہ کوئی بھی شر پھیلائے، اللہ اس کے شر سے امت مسلمہ کی حفاظت کرے، کیونکہ عوام بہت جلدی گمراہ ہوتی ہے. ان کو تو ایک نئی بات چاہیے. وہ اتنے بے وقوف ہیں کہ آج ہمارے محلے میں اس بات ہوئی کہ ایک فرد نے رفع دین شروع. بولا کیوں؟ بولا وہاں مجھے ایک شخص لے گا، اس نے مجھے حدیث دکھائی کہ رفع دین حضور نے کی ہے. میں نے بولا کل کو اگر تو شادی کرے کہ تمہیں کوئی جا کے اس عورت کا نکاح نامہ دے کے دیکھے میں نے نکاح نامہ بنا ہوا ہے، تو بیوی تو نہیں دے گا حضور، بیوی تو نہیں دے گا، لیکن دین دے دیتا. بولا چھوڑو، یہ نہیں، دین ہوا میں آتا، دین میں کوئی دلائل نہیں تھے. آپ میرے سے آ کے پوچھتے کہ بھئی جو ڈالروں پہ پلے پہ وہ تو تمہیں حدیث دکھائیں گے کہ 1400 سال والے، یعنی اس طریقے سے وہ دکھائیں گے حدیث کہ 1400 سال غلط رہے. جو صحیح کے لیے دکھاتے وہ تو صحیح ہے کہ بھئی جو 1400 سال دین چلا یہ صحیح ہے، یہ تو صحیح ہے. لیکن جو یہ دکھاتے کہ نہیں بھئی یہ غلط ہے، تو یہ ڈالر لیتا ہے. کیا لیتا ہے؟ تو نہیں لے رہا نا. آگے رب فرماتا ہے وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، وہ اس پر گواہ تھے. رب فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تو لوگوں سے خوف نہ کرو، مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں، کتابوں، احکام کے بدلے دنیا کے تھوڑے پیسے. یہودیوں نے کیا کہا؟ بس دولت مند آتا پیسے دیتے، بولا مولوی مالا مال ہو جائے گا، ہمارے بیٹے کو بچانا. بولا فکر نہیں کرو.
یعنی اللہ کے احکام بدلنا خواہ لوگوں کے خوف سے ہو یا اپنے نفع کے لالچ سے ہو، دونوں بتائے نا. فلا تخشون، دولت مند کے دولت سے نہ ڈرو، طاقتور کے طاقت سے نہ ڈرو. اگر عالم ہے تو آج ہم نے سورہ فاطر میں آیت نمبر 28 میں کیا پڑھا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، میرے بندوں سے ڈرنے والے علماء ہیں. تو پھر علماء کیوں ڈرتے ہیں؟ تو پتہ چلا وہ جعلی مولوی ہیں. کیا ہے؟ جعلی مولوی اور پیر، وہ ڈرتے ہیں. یا اپنے لالچ سے حرام اور سخت حرام کھاتے ہیں، سخت کھاتے ہیں، جو کلم نے اس پر بات کی، اور یہ سخت حرام ہے. رہا قرآن مجید چھاپ کر فروخت کرنا یا تعویذ و تعلیم قرآن یا واعظ پر اجرت، علماء کو وظیفہ دینا، قرآن پاک کا درس دینا، یہ اس پر جو حملہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے حلال نہیں ہے، یہ بھی غیروں کے کیا ہیں؟ سہولت کار ہیں. بھائی یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک نازل ہونے سے لے کر یہاں تک دین کے خادمین بقدر ضرورت علماء کو اجرت دینا، اس پر پوری امت کیا ہے؟ متفق ہے. اور یہ حرام نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. مقصد نہ بنا دین کی تبلیغ کر رہے ہیں لوگ، ان کی اتنی مدد کر رہے ہیں، ان کو گھر دیا ہوا ہے، ان کو گھر کے سہولیات دے رہے ہیں، یہ سب سے پاکیزہ رزق اس کا ہے. اس کے خلاف کوئی بولے گا تو یہ بھی ان سے ملا ہوا ہے، یاد رکھنا. ہم کہتے ہیں علماء کی خدمت کیا کرو، انہیں فارغ البال کر دیا کرو دنیا سے، تاکہ وہ دین کا صحیح مطالعہ کرے. میں اگر دن میں فروٹ بیچوں یا دکانداری کروں تو اتنا مطالعہ مجھ سے تھوڑی ہوگا کہ رات صبح جاؤ مدرسے میں 1 بجے تک پڑھاؤں اور پھر یہاں ہو، یہاں پہ درس، یہ درس ہے، یہ درس ہے، یہ درس ہے. یہ کوئی آسان کام ہے کہ بھائی آج جو ہے نا سورہ احزاب میں ہم نے 43 آیتیں پڑھی، 6 رکوع، اس میں 6 رکعت تراویح پڑھی. سورہ سبا میں ہم نے 54 آیتیں پڑھی اور 6 رکوع میں اس میں ہم نے 8 آیتیں پڑھی، اور سورہ فاطر میں 45 آیتیں اور 5 رکوع اور 6 رکوع آئے رکوع. تو یہ تو ہمیں یاد ہے کہ بھئی فلاں فلاں یہ واقعات، یہ واقعات، تو پورا مطالعہ تو کرنا پڑتا ہے نا. عوام تھوڑی چلو وہ تو دکان سے آیا بس کھڑا ہو گیا، پتہ نہیں مولوی صاحب نے کیا پڑھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا. لیکن ایک عالم دین وہ پورا جو آپ کو خلاصہ بیان کرتے اس کو تو پتہ ہے کتنے رکعتیں پڑھی، کیا پڑھا، کیا نہیں پڑھا، اس میں کیا کیا واقعات پڑھے. تو ان پر اجرت لینا یہ آیت الہی کا فروغ کرنا نہیں ہے، جیسا کہ اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے. ایک صحابی نے سام کاٹے ہوئے پر 30 بکریاں اجرت مقرر کی اور سورہ فاتحہ سے دم کیا، جس سے مریض شفایاب ہوا، اور ان سب غازیوں نے وہ بکریاں وصول کر کے کھائیں. پیارے آقا دو جہان سے مدینہ تو طیبہ پہنچ کر یہ واقعہ عرض کیا تو پیارے آقا دو جہان اس کا گوشت طلب فرما کر تناول فرمایا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. تو یہ اس میں یہ بھی اگر کوئی کرے تو یہ غلط ہے، وہ الگ ہے. ہم یہ کہتے ہیں تراویح جو حافظ سنا سکتے وہ اجرت نہیں لے سکتا، کہ میں اجرت لے کے تراویح سناؤں گا اور ہم کہتے ہیں ہم اجرت دے کے تجھ سے سنائیں گے، تو یہ صحیح نہیں ہے. اصالِ ثواب کے لیے قرآن پاک کوئی پڑھواتا ہے تو ہم کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. باقی جو درس قرآن دیتے ہیں، بچوں کو پڑھاتا ہے، امامت کرواتا ہے، اس سے کیونکہ تراویح اگر کوئی اجرت کے بغیر نہیں پڑھاتا تو چھوٹی صورتوں پر امام خود پڑھا دے. لیکن اگر آگے دینی تعلیم آگے بڑھانا، یہ بغیر اس سے نہیں ہو سکتا. دین کا بقا لازمی ہے، اس کے لیے ہم نے یہ تعاون کرنا ہے. تو رب فرماتا ہے کہ اس کے بدلے تھوڑے سے پیسے نہیں لو، جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے قانون وَمَن لَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو یہی لوگ کافر ہیں. اس طرح کے رب کے احکام کو غلط سمجھے اور دنیاوی قوانین کو صحیح یا شاہی قوانین کو قانون الہی بتائے، جیسے علماء یہود کرتے تھے.
لہذا اب اگر انگریزوں کے ملازم حکام انگریزی قوانین پر احکام جاری کرنا اس آیت میں داخل نہیں، کیونکہ یہ حکام مجبوراً ایسا کرتے ہیں اور ان مروج احکام کو شرعی حکم نہیں سمجھتے، بطور مجبوری اگر کوئی کرے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اور یہ سمجھا کہ نہیں، صحیح احکام جو ہیں وہ قرآن کی یہ 3 جگہ یہ آیت مقدسہ آئی کہ رب نے آیت نمبر 44، پھر آیت نمبر 45 یہاں پہ کافر کہا، 45 پہ ظالم کہا، اور 47 پر فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 3 مرتبہ ان کو بولا کہ جو اللہ کے کتاب کے مطابق جن کے پاس اختیارات بھی ہے، فیصلے کر بھی سکتے ہیں، پھر بھی اس کو غلط سمجھا نعوذ باللہ اور فیصلے نہیں کرتے، وہ کافر ہیں۔ ایک آیت اور ترجمہ سنا دوں پھر آپ کو۔ وَكَتَبْنَا ہم نے لکھا تھا علیہم ان یہودیوں پر، فیہا اللہ کی کتاب میں، ان النفس بالنفس کے جان کے بدلے جان ہے، والعین بالعین آنکھ کے بدلے آنکھ ہو، والانف بالانف اور ناک کے بدلے ناک ہو، والاذن بالاذن اور کان کے بدلے کان ہو، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت ہو، والجروح قصاص اور زخموں میں بدلہ ہے، وہ بھی زخم جتنا ہوگا اتنا زخم وہ دے سکے گا۔ وَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ جس نے اس کو معاف کر دیا اس کے لیے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ وہ اب جس کے لیے بولا چلو تو نے میرا دانت توڑے میں نے معاف کر دیا تو اس کے گناہ بھی معاف ہو گئے، ٹھیک ہے، اس نے معاف کر دیا نا، قولاب تھا۔ اور اللہ کیا وہ اپنے گناہ پر توبہ کرے، اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا حق تھا کہ یہ اسے بدلہ لے، جس نے معاف کر دیا اللہ کی طرف سے معافی آ گئی، اور جس نے اس پر فیصلہ نہیں کیا تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں تم بھی ایسا کرو، رب تعالیٰ نے توریت کا یہ قانون قرآن شریف میں بیان کیا، مگر ہم کو منع نہ فرمائے تو ہم پر بھی، یہ تو توریت کا حکم تھا نا، قرآن توریت میں یہ حکم موجود تھا، تو یہ برابری ہے، لیکن من کل الوجوہ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ایسا اب ہر اعتبار سے وہ کریں گے، برابری تو نہیں۔ کسی نے قتل کیا بس آپ کو اس سے تلوار ماریں، بس یہ نہیں کہ کیسے مارا کیسوں کیا، یوں نہیں، یہ لمبی کہانی ہو جائے گی۔ کریم مولا سے دعا اس پیارے کلام پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی جدوجہد کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، کہ یقیناً اگر اس طرح سزائیں مجرم کو دی جائے تو وہ کل ایسے نہیں کرے گا، نہ کسی کا ہاتھ ٹوٹے گا، نہ کسی کے ناک، نہ کسی کا دانت، نہ کسی کی جان جائے گی کہ بھائی مجھے بھی یہ سزا ملنے والی ہے۔ لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے ارے ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے یہودیوں میں تھا، دولت مند پیسے دے کر تو لوگوں کو مروا کے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج بھی ہمارے ہاں وہ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری کمزوری ہیں، یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے، ہمیں قرآن پاک کے تعلیمات پر عملی میدان میں سب کو متفق کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔